اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم قرآن کی ایک مخصوص دعائے مسنون جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیاں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس باب کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع دعا کو پیش کر رہا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اس کے پڑھنے والوں کے لیے دلوں کی بہار، سینوں کا نور اور ہر غم سے نجات کا ذریعہ بنانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جب کسی طرح کا بھی فکر، پریشانی، غم لاحق ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندوں اور تیرے بندیوں کی اولاد میں سے ہوں۔ میری پیشانی آپ ہی ہے کہ قبضہ قدرت ہے۔ اے اللہ، میرے اندر تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، کسی کا نہیں، اور تیرا ہی فیصلہ میرے بارے میں انصاف والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری آسمانی حسنہ میں سے ہر اس حسن کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اپنا نام رکھا ہے یا تو نے اپنے اس نام کی اپنی کسی مخلوق کو تعلیم دی ہے یا اپنی کسی کتاب کے اندر اسے نازل فرمایا ہے یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے۔ اے اللہ، تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ آمین۔ اور میرے غم اور میری پریشانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور غم کو دور فرما کر اس کی جگہ سے آسانی، سکون قلبی اور روحانی بہشت و مسرت عطا فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دعا کو سیکھ کر یاد کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور۔ جو بھی اس دعا کو ان کلمات کو سنے، اس کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح سیکھ لے، سمجھ لے اور یاد کر لے۔ اس لیے ہر مسلمان کو پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اور خاص طور پر ختم القرآن کے وقت مسلمان کو امام ظاہری کی کتاب و سنت کے اتباع کی اس تاکید پر اس چوتھے باب کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نظیر کسی کے بھی کلام کو نہ بنانا، یعنی کتاب و سنت پر کسی کے بھی کلام کی مقدم نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ ہر کلام پر قرآن کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھنا اور اس کو ترجیح دینا، یہی تمہارے لیے باعث سعادت اور نجات
کا راستہ ہے۔ تمام علماء قرآن و سنت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے ہندوستان میں علماء قرآن و سنت کی ایک بڑی تعداد اس دعوت کو عام کر رہی ہے کہ تمام جامعات و مدارس اسلامیہ کا مقصد بھی یہی ہے اور کافی حد تک وہ اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے ثبت اثرات ان میں بھی تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں دینی بیداری بڑھتی جا رہی ہے، ان میں اتباع کتاب و سنت کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور کتاب و سنت کی اتباع کی دعوت دینے میں مرکزی جماعت اہل حدیث ہند کی مساعی خاص طور پر قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کے اتباع کی دعوت دینے والے تمام علماء سے اسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو کسی بھی شکل میں اور کسی بھی ذریعے سے مسلمان کو قرآن و حدیث کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں اور خود بھی پوری طرح ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ میری پیاری بھائی اور بہنوں، اگر میرا یہ چھوٹا سا قصہ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا، اور اگر دیکھو کوئی غلطی ہو تو پلیز معاف کرنا، معذرت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔